اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی وَإِذَا زِيدَتْ إِن مَعَ مَا أَوْ انْتَقَدَ النَّفْيُ بِإِلَّا أَوْ تَقَدَّمَ الْخَبَرُ بَطَلَ الْعَمَلُ. چلو جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. مسئلہ جی منصوبات کی بات چل رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما لا مشبہتین بلیس کی خبر یہ بھی منصوبات میں سے ہے. وہ مسند ہوتی ہے ان دونوں میں سے کہ دخول کے بعد یہ لغت حجازیہ ہے کہ ما لا عاملہ ہیں. بنو تمیم ان کو نافیہ تو مانتے ہیں، عمل نہیں دیتے کہ یہ دونوں پر داخل ہوتے ہیں، فعل پر بھی اور اسم پر بھی. مسئلہ جی لغت حجازیہ کے مطابق عمل تو دیتے ہیں، لیکن اگر تین صورتوں میں سے کوئی صورت بن جائے تو ان کا عمل باطل ہو جاتا ہے. وہ کون سی؟ جب ما نافیہ کے بعد ان آ جائے. جب ما نافیہ کے بعد ان آ جائے تو اس وقت ما کا عمل باطل ہو جاتا ہے. اس وقت ما کا عمل باطل ہو جاتا ہے. بے نستور مثال لکھی ہو ما زید قائمن نا، ما کے بعد ان زیادہ کر دیں، زیدت کا مطلب ہے ان زیادہ، تو اب ہوگا ما ان زید قائمن، اور قائم مرفوع ہوگا بطور مبتدا کی خبر ہونے کے، ان کا عمل ابتدا ہوگا. ما نفی کا معنی دے گا، عمل نہیں کرے گا. ایک مقام کیا منصوبات کی بات چل رہی ہے، ان میں سے ما لا مشبہتین کی ما لا مشبہتان تین بلیسا کی بحث ہے، یہ بھی تو منصوب ہوتی ہے. ان کی خبر خبر جو ہے یہ بھی منصوب ہوتی ہے. یہ لغت حجازیہ ہے. یہ لغت حجازیہ لیکن ہے کہ اگر ما تین کاموں میں سے کوئی کام پایا جائے، تین کاموں میں سے کوئی کام پایا جائے تو ان کا جو عمل ہے وہ باطل ہو جاتا ہے. پہلا یہ پہلا ہے یہ ہے کہ ما کے بعد لا نہیں صرف ما، وہ آگے شرح داری بات، اگر ان زیادہ ہو جائے، زیادہ کر دیا جائے. ما لا مشبہتین، ما کے بعد ان زیادہ کر دیا جائے تو ما کا عمل باطل ہو جاتا ہے. مثلا ما زید قائمن ہے نا، تو اگر ان زیادہ ہو جائے تو کس طرح پڑھو گے؟ ما ان زید قائمن. اب یہ زید قائم جو ہے نا یہ مرفوع ہے، دونوں عامل مانوی ابتدا کی وجہ سے. معنی نفی والا ہے، عمل نہیں ہے. دوسری صورت نفی کے بعد اللہ ہے تو آپ کو پتہ ہے نا اللہ کے ذریعے نفی ختم ہو جاتے، اس بات ہو جاتی. تو ما اور لا جو ہے ان کی نفی ٹوٹ جائے اللہ کے ساتھ، ان کی نفی ٹوٹ جائے اللہ کے ساتھ، یعنی ان کی خبر جو ہے نا وہ اللہ کے بعد واقع ہو. ان کی خبر جو ہے وہ اللہ کے بعد واقع ہو. تو جب نفی ٹوٹ جائے گی تو چونکہ ان کا عمل تھا وہ دلیل آ رہی ہے حاشیے پر مشابہت کی وجہ سے، تو وہ تو ختم ہو گئی ہے، لہذا عمل سے بھی چھٹی ہو گئی ہے. کیا کہ جی دوسرا مقام، اور دوسرا مقام یہ ہے کہ جو اللہ کے ساتھ نفی جو ہے ان کی جو خبر ہے نا ما لا کی، اس پر اللہ استثنائیہ آ جائے جس کے ذریعے ان کی نفی ختم ہو جائے، جس کے ذریعے ان کی نفی ختم ہو جائے، تو اب بھی ما اور لا کا عمل جو ہے وہ باطل ہو جاتا ہے. باطل ہو جائے گا، عمل باطل ہو جاتا ہے. باطل ہو جاتا ہے. سمجھیے جی. حاشیت مثالیں پڑھ دیں انشاءاللہ. کتنی صورتیں ہوں گی؟ دو. بسم اللہ. تیسری صورت ما لا کی جو خبر ہے وہ ما لا کے اسم پر مقدم ہو جائے تو اب بھی ان کا عمل باطل ہو جاتا ہے. جی تیسری صورت یہ ہے کہ ما اور لا کی جو خبر ہے وہ ان کے اسم پر مقدم ہو جائے، ان کی خبر ان کے اسم پر مقدم ہو جائے تو پھر بھی عمل ما اور لا کا باطل ہو جاتا ہے. سنی جی گل کیا ہے؟
تیسری صورت یہ ہے کہ ما اور لا کی خبر ما اور لا کے اسم پر مقدم ہو جائے تو پھر بھی ما اور لا کا عمل باطل ہو جاتا ہے. باطل ہو جاتا ہے. او اشیاء بے، یہ اشارہ ہے طرف ان اشیاء کے کہ باطل ہو جاتا ہے عمل ما اور لا کا. ایک ان اشیاء کا ان جب زیادہ کیا جائے بعد ما کے تو پس بے شک باطل ہو جاتا ہے عمل ما کا. دلیل کیونکہ ان کا عمل ضعیف ہے تو ان کے اور ان کے معمول کے درمیان جب ان فاصلہ آ گیا تو انہاں دا فیض انہاں کو زراہ مک گیا. تو چونکہ فاصلہ آ گیا تو یہ عمل کرنے میں ضعیف ہے، اس لیے عمل باطل ہو گیا. مثلا ما ان زید قائم، ما ان زید قائم، اشارہ کیا مصنف علیہ الرحمٰن نے اس شے کی طرف اپنے قول فیضا زیدت ان مع ما کے ساتھ. دوسرا مقام یہ ہے جب ٹوٹ جائے نفی اللہ کے ساتھ، ٹوٹ جائے نفی اللہ کے ساتھ، یعنی خبر پر اللہ استثنائیہ آ جائے اور کی ہو جائے، جیسے ما زید الا قائم، کون ما زید الا قائم، اللہ قائم. سنیں اب اللہ کے ذریعے ماں کی نفی ٹوٹی کہ کوئی نہیں. اب قیام دا ثبوت ہے زید واسطے کہ نفی ہے؟ نہیں ہے زید مگر قائم، تو ثبوت ہو گیا نا. اچھا جی، محض عمل باطل ہو جاتا ہے اس وقت اس لیے کہ مالا عمل کرتے ہیں مشابت بالیسا کی وجہ سے، نفی کی وجہ سے، اور نفی تحقیق اس وقت اللہ را چھٹی کرا دیتی ہے تو پس باطل ہو گیا عمل ان کا. اشارہ کیا اس مسئلے کی طرف بے قولہ وَإِذَا انتقض النفی بِاللَّهِ. تیسری صورت جب مقدم ہو جائے خبر مالا کی مالا کے اسم پر تو اب بھی ان کا عمل باطل ہو جاتا ہے. ما زید قائمن میں اگر ترتیب بدلا دیں تو بنے گا ما قائم زید. جی تو کیوں؟ اس لیے کہ یہ عمل میں ضعیف ہیں، لہذا جدوں ترتیب بدلی تے تو پیرا تو اکھڑ گئے. سنیں اچھا جی، اگلا اشیاء بھی ہوا گالی. یہ کیوں عمل باطل ہوتا ہے؟ اس لیے کہ یہ محض عمل کرتے ہیں لہسا کے ساتھ مشابت کی وجہ سے، نفی کی وجہ سے. جا اور تحقیق باطل ہو گیا، باطل ہو گئی نفی تو باطل ہو جائے گا عمل ان کا، کیونکہ حکم منتفی ہو جاتا ہے علت کے سبب سے جس میں وہ حکم بند ہوتا ہے. جی آگے اور سوال جواب انہوں نے کیتا تو جواب دیتا ہونا. اور جب زیادہ کیا جائے ان زیادہ کیا جائے ان مع کے ساتھ، ما کے ساتھ، تزیدت کو سمجھو بھی ان زیادہ لے ہونا ہے، ان کا کوئی معنی نہیں ہونا. یا ٹوٹ جائے نفی یا ٹوٹ جائے نفی اللہ کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، جو کہ موجب للاسبات ہوتا ہے، واجب کرنے والا ہے اس بات کو کس کے بعد؟ نفی کے بعد. یا مقدم ہو جائے خبر یا مقدم ہو جائے خبر او علی الاسم، جیسے لکھی نا مثال کو لکھی نہیں لکھی، چل ٹھیک ہے اگر ٹرو پھر تو باطل ہو جائے گا عمل. تو باطل ہو جائے گا عمل. جی اور جب زیادہ کیا جائے ان ما کے ساتھ، یا ٹوٹ جائے نفی اللہ کے ساتھ، یا مقدم ہو جائے خبر تو باطل ہو جاتا ہے عمل. وَإِذَا عُطِفَ عَلَيْهِ بِمُوجِبٍ فَالرَّفْعُ، اسم فاعل موجب. اچھا جی، معطوف تابع ہوتا ہے، تابع کا اعراب وہی ہوتا ہے جو مطبوع کا ہوتا ہے. سمجھیے آپ، لا مالا کی خبر پر عطف ڈالا جائے ان حروف عطف کے ذریعے جو نفی کو ختم کرتے ہیں تو اب جو معطوف ہوگا
وہ خبر کے لفظ کے تابع نہیں ہوگا، محل کے تابع ہوگا، اور وہ معطوف مرفوع ہوگا۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ مالا مشبہتین بلیسا کی خبر پر عطف ڈالیں ایسے حرف کے ذریعے جو حرف نفی کو ختم کرتے ہیں، تو اب پھر نفی ختم ہوگی آگے جا کر، وہ تابع میں جا کر، تو وہ جو معطوف ہے نا وہ مرفوع ہو جائے گا، وہ خبر کے لفظ کے تابع نہیں کریں گے بلکہ محل کے تابع کریں گے، چونکہ نفی ختم ہو گئی۔ کیا جی؟ ما اور لا کی خبر پر عطف ڈالا جائے ایسے حروف کے ساتھ جو نفی کو ختم کرتے ہیں، تو پھر جو عطف ڈالا جائے گا وہ یہ جو معطوف ہے، یہ جو معطوف خبر لفظاً منصوب ہے، معطوف منصوب ہونا چاہیے، لیکن چونکہ انہوں نے نفی ختم کر دی ہے ان حرفوں نے، اس لیے یہ جو معطوف ہے نا خبر کے محل کے تابع ہو، تو محل اس کا کیا تھا پہلے؟ کیونکہ مبتدا دی خبر، وہ سمجھے مسئلہ؟ اب تو حاشیہ دیکھ، یعنی جب عطف ڈالا گیا ما لا کی خبر پر حرف عطف کے ذریعے جو واجب کرنے والا ہے وہ دو نہیں سجن، ایک بالی تے ایک لا کے نی، کیڑے کیڑے؟ بال اور لا کے یہ پچھلی نفی نو ختم کر دینی، تو اب بھی عمل باطل ہو جائے گا کس کا؟ لا کا، کندے وچو؟ تابع وچ، با وجہ باطل ہو جانے اس شے کے جو سبب ہے دونوں کے عمل کا، وہ کیڑی شے ہے؟ نفی۔ پس رفع ہوگا حمل کرتے ہوئے کس پر؟ مالا کی خبر کے محل پر، میں اس حیثیت سے کہ وہ کیا ہے، اصل میں تو وہ خبر کی مبتدا کی خبر ہے نا، ان دی مثال ویکھو، ما زید قائمن، بل آگے تے بل قائدن نہیں ہوئے گا بلکہ بل، ما زید قائمن لیکن قائدن نہیں ہوئے گا لیکن، مثال سنا کیڑی ہے؟ جیسا کہ ما زید قائمن، تو آگے آ گیا بل، بل جو ہے یہ نفی کو ختم کرتا ہے، لہٰذا بل قائدن نہیں پڑھیں گے بلکہ بل قائدن پڑھیں گے۔ اسی طرح ما زید قائمن لیکن قائدن پڑھیں گے، قائدن کیونکہ انہوں نے نفی ختم ہو گئی۔ اور جب عطف ڈالا گیا، اور جب عطف ڈالا گیا مالا کی خبر پر، مالا کی خبر پر موجب کے ساتھ، موجب کے ساتھ، تو پس رفع ہے، پس رفع ہے، یعنی رفع واجب ہے، رفع واجب ہے، واجب، ہاں جی شاہ۔ اور جب عطف ڈالا گیا ما اور لا کی خبر پر موجب کے ساتھ، تو پس رفع ہے، رفع عطف ڈالا گیا ما اور لا کی خبر پر موجب کے ساتھ پس کو پس رفع ہے۔ تھوڑا جا پڑھ لو، توجہ کرو، جلدی جلدی فرقہ پڑھیے، مجرورات خیر ہوئے، توجہ کرو۔ اور جب زیادہ کیا گیا لفظ ان مع ما، یعنی ما کے بعد، یعنی ما کے بعد، جیسے ما ان زید قائم، سوالی اے لفظہ تو ان زیدت ان مع ما کہتے لا کیوں نہیں آکھیا؟ جی سن گل بے ما کلا ذکر کیتا تو لا ذکر کیتا، اس کا جواب محض مقید کیا ان دونوں کو، کن دونوں کو؟ کہ ما کے بعد ان، اس لیے کہ ان نہیں زیادہ کیا جاتا بعد لا کے، استقراء ہے، کوئی مثال لبی کوئی نہیں، سمجھتے ہو؟ اس لیے ذکر کیا کس کا؟ ما کا ذکر کیا، لا کا نہیں۔ اچھا جی آگے چلو۔ ایک صورت یا ٹوٹ جائے نفی اللہ کے ساتھ ایسا اللہ جو واجب کرتا ہے اس بات کو کس کے بعد؟ نفی کے بعد، جیسے ما زید اللہ قائم، دو یا مقدم ہو جائے خبر، یعنی خبر کس کی؟ ما اور لا کی ان دونوں کے، اسم پر، جیسے ما زید قائمن کو ما قائمن زید، تو ان تینوں صورتوں میں عمل باطل ہو جائے گا، یعنی عمل ما اور لا کا، پس نہیں نسب دیں گے کس کو؟ خبر کو، بلکہ خبر باقی رہے گی مرفوع اپنے حال پر، یعنی اندہ عامل مانوی ابتدا۔ وجہ کی ہن نہ کی بنیا، ڈر کیوں گئے نے؟
وجہ اس میں یہ ہے کہ یہ دونوں کون دونوں ما اور لا عمل عاملان ضعیفان ہیں، پس نہیں عمل کرتے فاصلے کے ساتھ ان دونوں کے درمیان اور ان کے معمول کے درمیان۔ پہلی مثال وچ ہی اور رولا ہے جی وچ کون وڑ گیا ہے؟ ان اور ان لیسا کے معنی کے انتفاع کے سبب بھی جیسا کہ ثانی مثال ہے ان کا عمل ضعیف ہو گیا۔ اور ترتیب معلوف کی جو جملہ خبریہ میں ہوتی کیڑی ہوندی؟ مبتدا پہلے تے خبر بعد اے تعریف اے ترتیب معلوف بھی عام میں ہوندی ہے۔ جب اس کی ترتیب بدلائی تے پھر بھی پیرا تو ہل گئے، جیسا کہ مثال ثالث میں ایک مسئلہ، دوجا جب عطف ڈالا جائے اس پر یعنی مالہ کی خبر پر موجب کے ساتھ، یعنی ایسے عاطف کے ساتھ جو کیا کرتا ہے ایجاب کا، نفی کے بعد، جیسا کہ بل تے، لیکن جیسے ما زید قائمن بل قاعد تے لا رجل قائمن لیکن، قاعد یہ دونوں یثبتان، یہ دونوں ثابت کرتے ہیں حکم اپنے ما بعد میں، اور فائدہ دیتے ہیں کس کا؟ ایجاب کا نفی کے بعد، کون؟ بل تے لیکن، تو لہذا پس رفع لازم ہے کس میں؟ معطوف میں، اس لیے کہ معنی موجب مالا کے عمل کو جو شے واجب کرتی ہو، کیڑی شے وے واہو، وہو النفی، تو وہ نفی باطل ہوگی یقین دے نال، بل اور لیکن پس نہ ہوگا ما بعد ان دونوں کا منصوب، کس کا؟ لا بل اور لیکن کا ما بعد جو معطوف منصوب نہیں ہوگا بلکہ مرفوع ہوگا، کس طرح؟ اس کے حمل کرنے کے ساتھ کس پر؟ خبر کے، حل پر، اور وہ محل کیا ہے؟ پچھلے صفحے تے 4 نمبر تک گل لکھی جے، وہ ہے سو جس وقت مجتمع ہو ما اور ان دو میں، پس اگر مقدم ہو ما ان پر تو پس ما نافیہ ہوتا ہے، ان زیادہ ہوتا ہے، جیسا کہ ما ان زید قائم، اور اگر مقدم ہو ان ما پر تو پس اس وقت ان شرطیہ اور ما زیادہ ہوتا ہے، ان ما پھر بنتا ہے اما، کیا ہوتا ہے؟ ان شرطیہ تے ما، با زیادہ، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، سمجھے جے گل؟ ان پہلوں تے ما بعد وچ، تو ہن ان کی بنیا شرطیہ با زیادہ، تے جے کر ما پہلے تے ان بعد وچ، ما نافیہ تے ان زیادہ، سمجھی گل؟ المجرورات مجرورات ہوا مستمل علی علم المضاف الیہ، بس مرفوعات بھی آگئے، منصوبات بھی آگئے۔ اب تیسری قسم شروع ہے کس کی؟ اسم مورب کی، وہ ہے مجرورات۔ وہ کیا ہیں؟ وہ ہے مجرورات، مجرورات۔ سنیو گل، اچھا جی اتنے لکھے ہی اے مبتدائے خبر محذوف ہے، یا اے خبر ہے تے مبتدا محذوف ہے، یعنی ہذا مبتدا تے ذکر المجرورات خبر۔ تعریف کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تعریف کرتے اے ہیں، ہووا، سوال ہے ہووا دا مرجے کیڑی شے وے؟ پیچھا وڈا سارا او پورا ٹرک، اے نکی جی بجکی اندے وچ وچ کیویں پوے گا جی؟ سمجھے جی؟ ہووا دا مرجع مجرورات کیویں بنے گا؟ تو مشی آندا ہے کہ اے جڑا ہے نا جی، اے وے جمع، ہر جمع کے اندر مفرد ہوتا ہے۔ ہووا دا مرجع جویں منصوبات وچ تے مرفوعات وچ مفرد نہیں سی کڈیا، اندے وچوں بھی نکلا ہے، چلو ٹھیک ہے جی۔ ہووا مجرور ما وہ اسم ہوتا ہے جو مشتمل ہوتا ہے مضاف الیہ ہونے کی علامت پر۔ مضاف الیہ ہونے کی علامت ہے جر، مرفوع ہونے کی، فاعل ہونے کی علامت ہے رفع، مفعول بہ ہونے کی علامت ہے نصب، تے مجرور ہونے مضاف الیہ ہونے کی علامت ہے جر۔ ہر وہ اسم
جو مضاف الیہ ہونے کی علامت پر یعنی جر پر مشتمل ہے وہ اندے آخر تے جارے ان مجرور آندے نے اے گل نیڑے مکار ہونا ہاں جی کیا کہ جی مجرور وہ اسم ہوتا ہے وہ اسم ہوتا ہے جو مشتمل ہوتا ہے مضاف الیہ ہونے کی علامت پر مضاف الیہ ہونے کی علامت کیا ہے جار یعنی ہر وہ اسم جس کے آخر میں جار ہے وہ کیا ہوتا ہے پھر ایک بڑی تعریف کر دے مجرور وہ اسم ہوتا ہے جو مشتمل ہوتا ہے مضاف الیہ ہونے کی علامت پر ہاں تو علامت کیا ہے وہ ہے جر لہذا جس اسم کے آخر میں جر ہوگی وہ مجرور ہوگا چلو جی مجرورات سنیں ہووا اور تو ویکھن نا ہووا اے ہووا جڑا ہے نا مشتاملہ وچ ہے جی اے بھی کی ہے تے پھر ماں کی ابھی ساری ترکیب دسی واضح جی کوڑ جی مسئلہ آگے ٹرو مجرور ما وہ اسم ہوتا ہے جو مشتمل ہوتا ہے مضاف الیہ ہونے کی علامت پر شابہ جی مجرور وہ اسم ہوتا ہے جو مشتمل ہوتا ہے مضاف الیہ ہونے کی علامت پر شابہ جی اسم ہوتا ہے جو مشتمل ہوتا ہے مضاف الیہ ہونے کی علامت پر تو وہ کون ہے جار جس اسم کے آخر میں جار ہوئے پیرو کی ہوں ہے مجرور اگے جی والمضاف الیہ کل اسم نصب الیہ شیء بواسطۃ حرف الجر لفظا او تقدیرا مرادا بس مضاف الیہ کی تعریف کرتے ہیں کیونکہ مجرور کی تعریف کے اندر کون آ گیا ہے مضاف الیہ ہے یار کون ہے تعریف کے اندر کوئی جز ایسی ہو جو قابل تعریف ہو تو پھر اس کی تعریف کی جاتی ہے تاکہ وہ تعریف واضح ہو جائے پہلی شاید تو اس میں آ گیا کون مضاف الیہ سانو مضاف الیہ تو دسو بھی کی شے ہوندا ہے جی تو آپ مضاف الیہ کی تعریف کرتے ہیں کس کی اور چونکہ مجرور کی تعریف میں کون آ گیا تو وہ سانو پتہ نہیں کی شے ہوندی ہے تو دسن لگے نے سانو جی مضاف الیہ ہر ایسا اسم ہوتا ہے نسبت کی جائے اس کی طرف ایک شے کی نسبت کی جائے اس کی طرف ایک شے کی حرف جر کے واسطے کے ساتھ خواہ حرف جر لفظاً ہو یا تقدیراً ہو لیکن اس کا عمل باقی ہو یہ مطلب ہے مرادن جی مضاف الیہ ہر ایسا صبر کر بے مضاف الیہ ہر ایسا اسم ہوتا ہے نسبت کی جائے اس کی طرف ایک شے کی نسبت کی جائے اس کی طرف ایک شے کی حرف جر کے واسطہ سے حرف جر لفظاً ہو یا حرف جر تقدیراً ہو جس کا عمل باقی ہو جس کا اے مطلب مرادن دا جی مضاف الیہ ہر ایسا اسم ہوتا ہے کہ جس کی طرف نسبت کی جائے ایک شے نسبت کی گئی ہو جس کی طرف ایک شے کی حرف جر کے واسطہ کے ساتھ وہ حرف جر لفظاً ہو یا تقدیراً ہو لیکن اس کا عمل باقی ہو تقدیراً ہو تو عمل باقی ہوئے کون جار پھر تعریف کر مضاف الیہ ہر ایسا اسم ہوتا ہے کہ نسبت کی گئی ہو اس کی طرف ایک شے کی حرف جر کے واسطہ کے ساتھ وہ حرف جر لفظاً ہو یا تقدیراً لیکن اس کا عمل باقی ہو ہوں آشیا بیگ پھر ترجمہ کریے اور ویکھے نماز اچھا جی کلو اسمن کیوں آکھیش کی کلو اسم آکھنا سی کل کیوں نال لے آندا ہے ماز کہا ہے کلو اسمن تنبیہ کرنی ہے اس بات پر کہ مضاف الیہ صرف اسم ہوتا ہے مضاف الیہ صرف اسم ہوتا ہے سوال یوم ینفع الصادقین میں مضاف الیہ فعل یوم ینفخ فی الصور میں یوم کا مضاف الیہ فعل تو اس کا جواب یہ ہے اسم سے مراد عام ہے حقیقتاً ہو یا تو یہ تعویل کران گے نفعن تے نفخن نال کندے نال نال اس واسطے اسم بن گیا جی وہ سمجھے ہی اس لیے کہا کہ ہر اسم اچھا جی ایک مسئلہ اور شیعن سوال شیعن کیوں آکھیا اسم آندہ کہ مضاف الیہ ہر ایسا اسم ہے
جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے اسم کی جو مضاف بنتا ہے تو شیئن کیوں آکھے تو جواب وہ تنبیہ ہے اس بات پر کہ مضاف کبھی اسم ہوتا ہے کبھی فعل ہوتا ہے جیسے غلام و زیدن میں مضاف کیے اسم ہے تے مررتو بزیدن میں فعل ہے او ابن عجب رحم اللہ دے نزدیک مررتو بزیدن وچ مررتو مضاف ہی بارف جارا لفظن تے زیدن مضاف لے جے او باقی قبیلہ تے آندے نے جہر مجرور ہے ظرف لغو بابے رہے آندے نے مضاف لے نے اے مطلب تاں واسطے شاو نہ کہ کیا کہ او بے واسطہ تے محض فرمایا بے واسطہ تے حرف الجر یہ اعتراض ہے اس سے کہ کسی کی طرف نسبت تو کی گئی ہو لیکن حرف جر کے واسطے سے نہیں جیسا کہ فعل کی نسبت فاعل کی طرف فعل کی نسبت مفعول بہ کی طرف جو حرف جر کے واسطے کے بغیر ہو ضرب زید امرن چلو جی اور مضاف الیہ اور مضاف الیہ ہر ایسا اسم ہر ایسا اسم کہ نسبت کی گئی ہو کہ نسبت کی اس اسم کی طرف اس اسم شے کی شے شے کون اسم یا فعل حرف جر کے واسطہ کے ساتھ حرف جر کے واسطہ کے ساتھ لفظاً لفظاً یا تقدیراً یا تقدیراً مرادن مرادن او ویکھو نا لفظاً دی مثال بھئی جڑا ہے نا او دو دی کٹھی مثال دیندے نے غلام زیدن خاتم فداتن ایتھے حرف جر مقدری دے باقی لفظاً تے تقدیراً یہ دونوں تمجیز ہیں یعنی بے واسطہ تے تلفظ حرف الجر اور تقدیراً یادوں میں خبراں کانا محذوف دیاں کہ ملفوظاً کانا و مقدراً یہ جو مرادن ہے نا یہ حال ہے درا حال ہے کہ ہو وہ مقدر کیا مراد یعنی اس کا اثر ظاہر ہو یعنی محبت مجرور ہوئے کی ہوئے بات مجرور ہو اس میں اعتراض ہے کہ محبت جو ہے وہ مجرور نہ ہو جیسے سم تو یو مل جو مواتے اس میں فی حذف ہے لیکن مراد کوئی نہیں ہے یعنی اس کا اثر باقی نہیں ہے ہن علامے دے نزدیک نا مولوی جی اے جڑا ہے نا مضاف الیہ اینو جر حرف جر دیندا ہے اینو جر حرف جر دیں پاویں او لفظاً ہوے تے پاویں او تقدیراً تقدیراً مشہور جڑا تسی پڑھیا پیچھے جار مجرور ہوے تو انہوں ظرف لغو یا ظرف مستقر آکھیدا انہوں مضاف الیہ نہیں آکھیدا جی سنیا جی اور اس کا عامل جو وہ حرف جار ہے اور اگر حرف جار مقدر نہ ہو مقدر ہو اضافت لامی فیوی منی ہو تو وہاں آپ نے پڑھا ہے کہ مضاف الیہ کو جر مضاف دیتا ہے مضاف الیہ کو جر مضاف دیتا ہے ابن عجب فرماتے ہیں نہیں جر حرف جر دیتا ہے ان دا اثر باقی غلام و زید دن میں جو زید کی جر ہے یہ غلام کی نہیں حرف جر مقدر جس کا اثر باقی ہے سنا جی وہ پھر حرف جر تین ہوندے نے کدے لام کدے فی کدے من جیڑا بھی مقدر اضافت لامی فی بھی منی وہ اصل جر دیندا ہے جی یہ مضاف صرف ان دی نیابت کردا ہے سنے ہی اگے ٹورو فتقدیر شرطه ان يكون المضاف اسما مجردا تنوینه لاجلها بس حرف جر جو مقدر ہوگا مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان حرف جر کے مقدر ہونے کی شرط یہ ہے کہ مضاف اسم ہو مضاف اسم ہو فعل نہ ہوئے کی ہوئے اسم ہو اور اس اسم سے تنوین اور تنوین کے قائم مقام سے معذرت کی گئی ہو تب حرف جر مقدر ہوگا ورنہ وہ لفظاً ہوگا حرف جر جو مقدر ہوتا ہے مضاف الیہ میں وہ اس کی ایک شرط ہے اس کی ایک شرط ہے باقی کتابیں کو نہیں بیان تھی یہ اس کی شرط یہ ہے کہ مضاف ہو اسم فعل نہ ہو فعل ہو تو پھر وہ لفظاً ہوتا ہے مضاف اسم ہو اور مضاف جو اسم ہے اگر اس پر تنوین ہے تو وہ حذف ہو یا نون تثنیہ جمع ہے تو وہ
وہ حذف ہو، حذف ہو تب حرف جر مقدر ہو. کیا کہ جی حرف جر مقدر ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ جو مضاف ہے وہ اسم ہو. پھر دھیان اور کرو کتاب تے اگر کافیہ وہ کدے گیا اس پر تنوین ہے تو اس کو تنوین سے خالی کیا گیا ہو، اگر یا تنوین کا قائم مقام ہے تو اس سے اس کو خالی کیا گیا ہو. تب حرف جر مقدر ہوگا. حرف جر مقدر ہوتا ہے مضاف مضاف الیہ کے درمیان جب کہ مضاف کیا ہو مضاف اسم ہو اور تنوین سے خالی ہو یا تنوین کے قائم مقام سے خالی ہو تب حرف جر مقدر مقدر ہوتا ہے. ہوتا ہے. پس تقدیر بس تقدیر او دیکھو تقدیر مبتدائی تے شرط ہوں مبتدا ثانی تے ان یکون المضاف اسمن خبر مبتدا ثانی جملہ خبر مبتدا اول. تو خلاصہ کی نکلے پس تقدیر بس تقدیر یعنی برف جار مقدر شرط اس کی شرط اس کی بین استور ویک یعنی شرط تقدیر کی یہ ہے کہ مضاف اسم و فعل نہ ہو. سمجھے نا جی بخلاف تلفظ الحرف کیونکہ نئی شرط کیا گیا اس میں یہ کہ ہو کیا مضاف اسم جیسے مررتو بزیدن وچ مضاف مررتو. پس تقدیر بس تقدیر اور یعنی حرف جر دا مقدر ہونا شرط اس کی شرط اس کی یہ کہ ہو مضاف اسم یہ کہ ہو مضاف اسم ایسا اسم ایسا اسم جو کہ خالی کی گئی ہو کہ خالی کی گئی تنوین اس کی تنوین اس کی لأجلہا اضافت کی وجہ سے اضافت کی وجہ سے. شابہ جی پس تقدیر صبر کر اور لأجل الاضافت کی لاجل الاضافہ اور لأجلہا جیسے غلام و زیدن زارب و امرن حسن الوجہ زار با زیدن زار بو زیدن. سنیں ان سارے وچ جڑا ہے نا یہ جڑی غلام دی تنوین جی تے زارب دی تنوین تے حسن دی تنوین تے زار با دا نون تے زار با دا نون جمع یہ سارے کن دی وجہ تو حذف ہوئے اضافت کی وجہ سے. لہٰذا اگر اضافت کی وجہ سے نہ ہو تو وہ اضافت ہی ٹھیک نہیں. جیسے الغلام و زیدن الضارب و زیدن تنوین یا ساکت ہے الف لام کی وجہ سے اضافت کی وجہ سے نہیں اس واسطے اضافت ٹھیک نہیں ہے. جی اگے جی پس تقدیر شرط اس کی یہ کہ ہو مضاف اسم ایسا اسم کہ خالی کی گئی ہو تنوین اس کی اضافت کی وجہ سے. تقدیر شرط اس کی یہ کہ ہو اسم ہے کہ مضاف اسم ایسا اسم کہ خالی گئی ہو تنوین اس کی اضافت کی وجہ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم لو جلدی کرو صافیہ پڑھیے. المجرورات جلدی کرو جنیو کلام اس میں جیسا کہ اس کے اخوات میں اخوات کڑے مرفوعات منصوبات لیکن بابر یاد نے احسن میرے نزدیک یہ ہے کہ یہ جو تینوں ہیں نا المرفوعات المنصوبات المجرورات یہ سارے مبنی علی السکون ہیں. یہ اسماء غیر مرکبہ کے قبیلے سے ہیں لہذا نہیں محتاجی کہ یہاں مبتدا حذف ہے جی خبر حذف ہے جی کوئی اور شے حذف ہے بھی سب تو بہتر ہے جی ایک نوی توجیہ ہے. اچھا جی ہوبا یعنی مجرور جو کہ مذکور ہے کتھے مجرورات کے ضمن میں وہ مجرور وہ اسم ہوتا ہے جو مشتمل ہوتا ہے مضاف الیہ ہونے کی علامت پر وہ علامت کونی کسرائی لفظاً یا تقدیراً یا محلاً مررتو بے زیدن وچ کیے لفظاً تے مررتو بے موسیٰ وچ تقدیراً تے مررتو بے ہاؤ لائے وچ اور وہ مضاف الیہ ہونے کی علامت فتحی غیر منصرف میں کس میں غیر منصرف میں اور اسماء ستہ مکبرہ میں کیا ہے یا اور ان کے علاوہ بھی تثنیہ جمع میں کیا ہے تسنیہ جمع ملون جر دی علامت یار قسم کمال ہے. اچھا جی ان تعریف جی مضاف الیہ ہر ایسا اسم ہوتا ہے کون مضاف الیہ ایسا اسم ہوتا ہے. اور کوئی اختلاف کیا لوگوں نے مضاف الیہ کے عامل میں بیندے پہ ہو بعض نے کہا عامل اس میں کون ہے مضاف ہے اسم مضاف یار کون اسم مضاف میں نے کوئی نہیں پیا بول نا پھر. اور بعض نے کہا ہے کہ اسم جو ہے وہ اسم مضاف باوجہ نیابت کرنے اس کے مناب الحرف
اصل جار حرف جارا دے رہا جڑا مقدر ہے یہ ہوندا نائب ہے۔ اے اختلاف جی واپس چلو۔ مضاف الیہ ہر ایسا اسم نسبت کی گئی اس کی طرف ایک شے کی حرف جر کے واسطہ سے۔ اچھا جی تعریف نال کھلو پس قول مصنف علیہ رحمہ کا کلو اسمن تنبیہ ہے اس بات پر کہ مضاف الیہ نہیں ہوتا مگر اسم، اور وہ مضاف الیہ جو نہ ہو اسم ہوگا وہ اسم کی تعبیر میں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یوم ینفع الصادقین، ینفع مضاف الیہ وے تے ہے کیے فعل تے وقولہ تعالیٰ یوم ینفخ فی الصور میں ینفخ یوم کا مضاف الیہ تے فعل ہے۔ جواب اسم کی تعویل ہے، ان کو مصدر کی تعویل میں کریں گے یوم نفع الصادقین تے یوم نفخ فی الصور۔ سوال ہے جی اسمن کیوں نہیں کیا شیئن کیوں آکھے؟ ماز کہا ہے شیئن اور نہیں کہا اسم یا فعل، اس لیے کہ مضاف کبھی ہوتا ہے اسم جیسے غلام و زیدن میں غلام، اور کبھی ہوتا ہے فعل جیسے مررت بزیدن میں، مررتو، اور کبھی ہوتا ہے شبہ فعل جیسے انا مارم بزیدن میں کون مار۔ اور یہ مصنف کی رائے ہے، یہ مصنف کی کہ رائے مضاف عام ہوندا ہے، فعل بھی ہوندا ہے، اسم بھی ہوندا ہے، اور بہرحال جمہور پس نہیں نام رکھتے اس نوع کا مضاف کندا جندے وچ حرف جر لفظاً ہوے وہ مضاف لے نہیں ہوندی۔ اچھا جی لفظاً ہو یا تقدیراً حرف کی تعمیم ہے حرف جر کے لیے، یعنی بے وقت ہونے اس حرف کے ملفوظ جیسے تیرے قول میں کتھے مررتو بھی صحیح دن اور تعبیر کیا گیا ہے سیکن کے نزدیک جمہور کے نزدیک جار مجرور آندے نے نو تے مرار تو فعل مضاف لے کو نہیں آندے جی، بابے نہیں آندے نہیں آندے نے جی، او یا بابا عجب ابن عجب رحمۃ اللہ علیہ، یا ہو وہ حرف یعنی حرف جر کیا تقدیراً جیسے غلام و زیدن، تقدیر غلام مل زیدن، خاتم و فدادن، تقدیر خاتم و من خاتم من فدادن، اور تعبیر کی گئی اس نوع سے اصطلاح میں جتے حرف جر مقدر ہوئے نا اصطلاح وچ اینو مضاف تے مضاف لے آنے نے، اور ملفوظ ہوئے تو جار مجرور ہے۔ فائدہ اضافت لغت میں ملانا ایک شے کو شے کی طرف اور جھکانا ایک شے کو، شے کی طرف، اسی سے ناویوں کا قول المضاف والمضاف الیہ بے آپس سے جنہ دا چکا ہو گیا۔ اچھا جی مرادن یہ حال ہے تقدیرن سے شرط اس کی ہے، یعنی وقت ہونے اس مقدر کے کیا مراد بھی ہوں اثر جر موجود ہوئے، اس لیے کہ اگر وہ ارادے میں نہ ہوا بلکہ حذف ہو گیا کس طرح منسیہ تو نہیں عمل کرے گا، جیسا کہ ان کے قول میں سم تو یوم الجمعہ میں یوم جو ہے جی، اس لیے کہ یوم الجمعہ نسبت کی گئی اس کی طرف ایک شے کی، وہ شے کون ہے سمتو حرف جر کے واسطہ سے وہ کون ہے، فی اور مفعول فی وچ پڑھ رہے ہیں حرف جر فی مقدر بھی ہوندا تے ملفوظ بھی، لیکن وہ مراد نہیں ہے عمل میں، اس لیے کہ اگر ہوتا مراد عمل میں تو پھر یوم الجمعہ کیا ہوتا مجرور ہوتا، حالانکہ یہ کیا ہے منصوب ہے۔ اچھا جی اساں جڑے گل آکھیے کہ مرادن کا مطلب ہے کہ حرف جر مقدر مراد ہو یعنی اس کا عمل باقی ہو، یہ کیوں آکھے جی؟ اس لیے کہ بسم اللہ، اس لیے کہ فی کیا کہ اس لیے کہ فی اس لیے کہ فی مرادتن فی المعنی، اے جڑا نہیں سم تو یوم الجمعہ فی مراد تے ہے اندے وچ، کیونکہ فی دا معنی روزہ رکھا میں نے جمعے کے دن میں، یہ منصوب ہے اس لیے کہ وہاں فی مقدر ہے، یاد آیا؟ فی تو مراد ہے لیکن مانن مراد ہے، عملاً مراد نہیں، عملاً ہو تو جار ہونی چاہیے تھی، تو لہذا مراد ہے، لیکن یہاں مرادن کا معنی کیا ہے؟ مرادن مانن، یہاں جو کاف ہوں پڑھ رہے ہوں جی یہاں اثر باقی کیا مطلب؟
یعنی جر دے گا. جر باقی ہو. غلام و زید دن میں دن و دن او لام کی وجہ سے، خاتم و فدا تن میں تن من کی وجہ سے، اے مطلب ہے جی. اور نئی مخفی یہ بات کہ مصنف علیہ رحمہ اس باب میں چلے ہیں سیب وے کا مذہب. کس کا؟ سیبویہ کا مذہب. کیونکہ شمار کیا انہوں نے کس کو؟ مجرور کو بحرف الجر لفظاً کو کس سے؟ قافلہ سے. حالانکہ یہ مصطلح مشہور کے خلاف ہے. ناویوں کے نزدیک، کیونکہ اس کو جار مجرور کہتے ہیں، مضاف مضاف الیہ نہیں کہتے، جیسے کہ ہم نے پیچھے بیان کر دیا. اچھا جی، مسئلہ نمبر مڈو شڈو. پس تقدیر یعنی ہونا حرف جر کا کیڑی شے؟ مقدر. شرط اس کی یہ کہ ہو مضاف کیڑی شے، اسم نہ کہ فعل. اے فعل دی مثال مرر تو بزید، ایتھے حرف جر مقدر نہیں ہے گا، کیونکہ نہیں مقدر اس میں حرف جر بلکہ کیا ہے؟ حتمن پکی بات. جب مضاف فعل ہو تو حرف جر ظاہر ہونا ہے جی. ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، باقی ناف دے نزدیک تو فعل مضاف ہوندا ہی نہیں جی. اچھا جی، حتمن تے اور کیا ہوئے مجردن تنوین ہو صفت مخصصہ لقول اسمن کی، یعنی وہ اسم ہو خالی کس سے؟ تنوین سے. اور وہ جو قائم ہے مقام تنوین کے، جیسا کہ نون تثنیہ اور جمع. لیکن یہ خالی ہونا لے اجل ہا، یہ متعلق ہے کندے؟ مجردن یعنی ہو اسم کی تجرید کس سے؟ تنوین سے، اور اس سے کے قائم مقام ہے اضافہ لیکن کس وجہ سے؟ اضافت کی وجہ سے، نہ کہ وجہ آخر. نہ کہ کسی اور وجہ سے. جیسا کہ غلام و زیدن میں اے تنوین حذف غلام دی اضافت دی وجہ تو ضارب و امرن میں تنوین حذف ہے، اضافت کی وجہ سے. ضاربا بکرن میں نون تثنیہ حذف ہے، اضافت کی وجہ سے. ضاربو زیدن میں نون جمع حذف ہے. اضافت کی وجہ سے. پس اگر ہو سکوت تنوین وغیرہ کا وجہ آخر کے لیے نہ کہ اضافت کے لیے، جیسا کہ الغلام و زید نے فرضی مثال ہی الضارب و امرن، تو نہ ہوگا وہ مضاف، اس لیے کہ سکوت تنوین کا لام کی الف لام کی وجہ سے ہے، نہ کہ اضافت کی وجہ سے. لہذا اضافت ٹھیک ہی نہیں. سوال جی، اگر کہا جائے جاءنی احمدکم میں احمد مضاف ہے تے حرف جر مقدر ہے تے تنوین کوئی نہیں حذف ہوئی، تنوین نہیں حذف ہوئی. کیوں؟ با مضاف ہے باوجود ہے کہ تنوین اس کی حذف اضافت کی وجہ سے نہیں ہوئی. کس اضافت؟ بلکہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کیا ہے؟ غیر منصرف تے ہے. غیر منصرف تنوین ہوندی ہے. نہیں ہوندی. تے اضافت ہے، حرف جر مقدر ہے تے تنوین کو خالی کو نہیں ہویا، انہیں شرط لائی سی کہ تنوین کو خالی کر کے تے پھر کرنا ہے. بھائی حرف جر مقدر جو ہے نا وہ تب ہوگا کہ جب مضاف کیا ہو؟ مضاف اسم ہو. اسم ہو. دوسری شرط کیا ہے؟ تنوین سے خالی کیا اور تنوین کے قائم مقام تنوین اور تنوین کے قائم مقام سے. خالی کیا گیا ہو. تو یہاں جو ہے نا یہ اسم تو ہے احمد، لیکن تنوین سے خالی نہیں کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ غیر منصرف تو غیر منصرف پر تنوین نہیں ہوتی. احمد ہم کہتے ہیں اگرچہ نہیں ہے تنوین احمد میں لفظاً، لیکن علا تقدیر، لیکن اس تقدیر پر کہ اگر اتھے تنوین ہوندی تے ایسا رہن کو نہیں سی دینی. اگر ہوتی سمجھیو تو حذف کی جاتی کس کے لیے؟ اضافت کی وجہ سے. ہاں. اچھا جی، سوال ہے بھی اضافت جدو کریے حرف جر مقدر نال یہ تنوین تے نون تثنیہ جمع وچ کی آندے نے شودے جے رہ رہن تے کی آندے نے جی محض واجب ہے خالی کرنا مضاف کو کس سے؟ تنوین سے اور اس شے سے، مقام ہے. اس لیے کہ تنوین دلالت کرتا ہے لفظ کے تمام پر. نون تثنیہ جمع، یہ بھی اسم کی تمامیت پر دلالت کرتے ہیں، تنوین بھی اسم کی تمامی بھائی تھے پورا ہو گئے. اور ادھر مضاف جو ہے وہ بغیر مضاف لے کے پورا نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو کلمے کی نصف ہوتا ہے اور تنوین نہیں ہوتی مگر کلمے کے آخر میں. اس واسطے وچوں انہاں نوں کڈو جڑے اینوں راہ ڈکی کھڑے نے. سنے چلو شاہ.